اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وإن الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کل کے سبق میں سورۃ الانفطار کہ کچھ آیتوں کا ترجمہ کیا گیا تھا، کچھ باقی رہ گئے تھے۔ آج اسی کا اعادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں درست بنایا پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا، جس صورت میں جس شکل میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا، تمہیں بنا دیا، تمہارے چہرے کو، تمہاری شکل کو باپ کے یا ماں کے یا اور دیگر افراد کے مشابہ کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگراں ہیں، تمہارے کندھوں پہ فرشتے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ معزز فرشتے تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، لکھنے والے بزرگ فرشتے ہیں۔ کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے باعزت فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کو جانتے ہیں، سب اس کو دیکھتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اچھے لوگ دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ لفی نعیم، نعمتوں میں یعنی جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاجر لوگ، گنہگار لوگ، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے منمانی زندگی گزارنے والے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، قیامت کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ جہنم میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ مطلب اگر ایک انسان آج اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت جہنم کا فیصلہ ابھی نہیں ہوگا، ابھی قبر میں اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ سوالات کا جواب اگر دے لے گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور سوال و جواب کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا قبر میں تو فرشتے اس کی روح کو نکال کر کے لے جا کر کے علیین میں جمع کر دیں گے،
جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ برا ہوگا، کافر اور فاسق فاجر مشرک ہوگا، تو وہ اپنے جواب میں ناکام ہو جائے گا، قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، تو فرشتے اس کی روح کو نکالیں گے اور اس کے بعد لے جا کر کے سجین میں جمع کر دیں گے، جہاں کافروں، مشرکوں اور ظالموں کی روحیں اور ان کے نام اعمال جمع ہوتے ہیں، اور قبر ہی میں اس کو عذاب دے دیا جائے گا، کیونکہ آخرت کی جو منزلیں ہیں اس میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو انسان یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے ناکام ہی ہوتا جائے گا، اور سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد روحوں کو نکال کر کے ان کی جگہوں پہ رکھنے کے بعد اب انتظار کرنا پڑے گا قیامت تک۔ قیامت میں پھر سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، روحوں کو ملا کر کے زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر ان سے حساب ہوگا، پھر ان سے دنیاوی زندگی کا حساب ہوگا، اور اس حساب کتابوں کا دار و مدار قبر کے سوالات سے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو کامیاب ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور قبر میں جو ناکام ہو گیا وہ یہاں بھی ناکام ہی رہے گا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یصلونها یوم الدین، قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو؟ فجار کو، گنہگار کو، ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ ان سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، وہ جہنم میں رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا نام ہر کوئی سنتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نام لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، جبکہ لفظ قیامت کے بارے میں جو جانتے ہیں، اگر ان کا ایمان مکمل ہے تو نام سن کر کے ہی ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ قیامت کا نام سننا ہی کافی ہے اللہ کے خوف اور ڈر کے لیے، کیونکہ قیامت کے واقع ہونے کے تعلق سے قرآن کے اندر ایک نہیں کئی جگہوں پہ، کئی صورتوں میں اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قیامت جب واقع ہوگی تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، دنیا کا عالم کیا ہوگا، لوگوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ بہت کئی صورتوں میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے صاحب ایمان کے لیے لفظ قیامت ہی کافی ہے اللہ سے خوف کرنے کے لیے، اسے ڈرنے کے لیے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے اس کے سامنے نام نہیں، بلکہ ان صورتوں کو جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اس کو پڑھ کے رات دن سناتے رہو، کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ بڈھے نظر آنے لگے ہیں، آپ بڈھے نظر آنے لگے ہیں، اراک شب، قال شیبتنی ہود و اخواتها، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے چہرے پہ تر و تازگی نہیں ہے، آپ اسی عمر میں بڈھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بڈھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ سورہ ہود اور اس طریقے سے بہت ساری صورتیں ہیں جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا اس کا ذکر ہے، وہ پڑھ پڑھ کے، وہ سن سن کر کے اتنا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا حال کیا ہوگا، میں پریشان ہوں، اسی لیے میں بڈھا نظر آ رہا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے چہروں سے ہنسی اور خوشی غائب ہو جائے گی، وہ کبھی قہقہہ مار کے ہنسیں گے نہیں،
کیونکہ مرنے کے بعد جہاں ہم کو جانا ہے اس کو سوچ لینے کے بعد ہنسی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ نے پوچھا وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اس کو دوبارہ تکرار کیا گیا ہے، دو بار کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ قیامت کا دن کیا ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ دو بار اللہ فرما رہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت سخت دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اور اس دن اللہ فرما رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں، کچھ مدد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ اے بیٹی، دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کے ہاں میں کسی کا مالک نہیں ہوں گا، میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، وہاں میری نہیں چلے گی، میں تمہارے کسی کام میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اگر تمہارے اعمال صحیح ہیں تو سب کچھ ہے، ورنہ یہ سوچو کہ ہم تمہارے لیے یا کسی کے لیے سفارش کر دیں اور تمہارے اعمال نہ صحیح ہوں تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں کسی کا مالک نہیں ہوں گا، اللہ سب کا مالک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص لوگوں کو، بنی ہاشم کو بھی متنبہ فرمایا اور کہا لا املک من اللہ شیئا، آپ نے نام لے کر کے اے فلاں اے فلاں اے فلاں انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک من اللہ شیئا، فرمایا کہ اے فلاں فلاں تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، دنیا ہی کے اندر نیک کام کر لو، کیونکہ میں وہاں کسی کا مالک نہیں ہوں گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن کیا ہوگا؟ تمام امور، تمام معاملات وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تمام امور، تمام معاملات اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، وہی حکم الحاکمین، وہی مالک الملک، اسی کا فیصلہ اس دن چلے گا، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کے تعلق سے باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، ماں، بیوی، شوہر، سب کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آگاہ کر دیا کہ جو مجھ سے دنیا میں مانگنا ہو مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں کسی کے کام نہیں آؤں گا، جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور معاملہ اس دن صرف اللہ کے لیے ہوگا، تمام امور کا فیصلہ، تمام معاملہ، سب کچھ اس دن اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی کے ساتھ سورہ انفطار کا ترجمہ اور اس کی تشریح ختم ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔